بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم سکولز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ اے رب کریم، اے مالک دو جہاں، بے شک تیری حکمت سے فقط تو ہی واقف ہے۔ اس حکمت میں ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا کے شر، نظر بد، منافقین اور حاسدین سے محفوظ رکھ، آمین۔ آج ہم جماعت دہم کے نصاب میں شامل میدان کربلا میں گرمی کی شدت پڑھیں گے۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے شاعر میر انیس ہیں۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم شاعر میر انیس کا تعارف پڑھیں گے۔ میر انیس کی سن ولادت ہے 1800، سن وفات ہے 1874۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور سپہ گری کے فن بھی سیکھے۔ میر انیس موضوع طبع تھے، شعر کہنے کی صلاحیت موجود تھی ان میں۔ ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی۔ طبعی رجحان طبیعت کا ملان، جلا بخشی نئی روشنی عطا کی، اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ آ گئے۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مراثی میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرقع پیش کیے ہیں۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماں باندھ دیتے تھے۔ اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے۔ اقلیم کا مطلب ہوتا ہے ولایت، یعنی ولی تھے۔ میر صاحب بہت پرگو تھے۔ پرگو یعنی بہت زیادہ گفتگو کرنے والے تھے، باتیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے، اور کوئی مرثیہ 150 200 بند سے کم کا نہ ہوگا، لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا تھا۔ ابتذال کہتے ہیں اخلاقی پستی، عامیانہ پن، بازاری زبان نہیں آنے پایا تھا۔ یہ نظم ان کے طویل مرثیے کا حصہ ہے، جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ ان کے کچھ مراثی انتخاب مراثی انیس کے نام سے، مجلس ترقی ادب اردو لاہور سے، اور انیس کے مرثیے 2 جلدیں، مرتبہ صالح عابد حسین، رباعیات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف سخن کے اعتبار سے مرثیہ ہے۔ مرثیہ عربی کے لفظ رثا سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی مرنے والے کی تعریف و توصیف کے ہیں۔ اصطلاح میں مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے شخص کا ذکر انتہائی رنج و الم، دردناک اور دل گداز انداز میں کیا جائے۔ اس کی خوبیاں اور محاسن بڑے حسرت ناک انداز میں پیش کیے جائیں تو اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال ہے: صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ میں کربلا کا میدان کارزار گرم تھا۔
سورج آگ برسا رہا تھا اور زمین انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ گرم ہوا کے باعث انسان تو انسان، جانور، چرند پرند سب نڈھال ہو چکے تھے اور نباتات مرجھا چکے تھے۔ ان شدید حالات میں بھی نواسۂ رسول کے پائے اس بات میں لغزش نہ آئی اور وہ دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ یہ نظم میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے۔ حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ جس نظم کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ مسدس کے ابتدائی 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ آخری 2 مصرے اپنے طور پر ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا نہایت دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ در حقیقت یہ رزم حق و باطل تھا اور بے شک باطل مٹ جانے کے لیے ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی سربلندی کے لیے بھوکے پیاسے موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے میدان جنگ میں مسلسل برسر پیکار تھے۔ وہ باطل کے سامنے ڈٹے رہے، سر کٹا تو دیا لیکن باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ سر قلم کروا کے حسین نے راہ حق میں سر بلند کر دیا اسلام کا زمانے میں۔ زندہ حق از شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اب ہم نظم پڑھیں گے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العمیٰ، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ جھیلوں سے چارپائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرائے مدکوک زرد تھے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اب ہم بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح پڑھیں گے۔ بند نمبر 1، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العمیٰ، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔
مشکل الفاظ کے معنی مثل شمع شمع کی طرح، الحذر خدا کی پناہ، الامان خدا کی پناہ، رحم امن، حرارت گرمی، رن بڑی جنگ میدان جنگ، آب خنک ٹھنڈا پانی، مخلوق لوگ۔ مفہوم: جنگ کے دن کی گرمی کا کیا حال بیان کروں، ڈر ہے کہ زبان کہیں شمع کی مانند جلنے نہ لگے، اتنی تیز گرم ہوا، خدا کی پناہ۔ میدان جنگ گرمی سے سرخ تھا اور آسمان کا رنگ زرد تھا، زمین پر لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے اور ہوا سے گویا زمین پر آگ برس رہی تھی۔ بند نمبر 1 کی تشریح: میر انیس لکھنؤ کے قادر الکلام مرثیہ گو شاعر ہیں۔ انہوں نے میدان کربلا کے واقعات اور حضرت امام حسین کی شہادت کے مناظر کو ایسے درد بھرے انداز میں بیان کیا ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے اور آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ اس نظم میں میر انیس نے گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے بہترین منظرکشی، مبالغہ آرائی، تشبیہات، استعارات کے ذریعے کلام کو پرتاثیر اور مسحور کن بنایا ہے اور نظم کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ صحرائے عرب اور کربلا کا میدان، حدت آفتاب، ایسا شدید موسم اور قافلہ امام حسین جب میدان کارزار میں پہنچا تو جنگ کے باعث گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آگ برساتا سورج سوا نیزے پر، گرمی کے باعث زمین تانبے کی مانند سرخ اور تا حد نظر گرمی کی شدت سے زرد آسماں۔ میدان جنگ کی گرمی کا حال بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے: کہیں میری زبان بھی شمع کی مانند نہ جل اٹھے۔ گرم لو کے تھپیڑوں کے باعث گرمی کی شدت سے مخلوق خدا رب کریم سے بدست دعا تھی۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دن کا مثال شب۔ زمین پر موجود مخلوق خدا ٹھنڈے پانی کو ترس رہی تھی۔ ایک طرف یزیدی فوجوں نے لشکر حسین کے لیے دجلہ و فرات کا پانی بند کر دیا تھا، دوسری طرف تیز گرم ہوائیں چل رہی تھیں، پانی کے بلبلے آگ کے شعلوں کی مانند لگ رہے تھے۔ ہر زیرو پانی اور سائے کی تلاش میں تھا، نہ تو پانی کی بوند میسر آئی اور نہ ہی آسمان سے ابر رحمت برسا اور نہ ہی زمین کی تپش کم ہوئی، اور پانی جو ہے وہ گرم ہو کر بلبلوں کی مانند بخارات کی صورت میں اوپر اٹھ رہا تھا۔ ہر طرف سورج کی حدت نے گرمی کا سما باندھ رکھا تھا۔ بند نمبر 2: وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ مشکل الفاظ کے معنی: لو تیز گرم ہوا، آفتاب سورج، حدت تپش، تاب و تب چمک دمک، مثال شب رات کی مانند، لب ہونٹ، حباب بلبلا، حیات زندگی، کھولا ہوا ابلا ہوا۔ مفہوم: میدان کربلا میں تیز لو چل رہی تھی، سورج تپا ہوا تھا، اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا، نہر الکما کے ہونٹ بھی خشک تھے، پانی کے بلبلے جو خیموں کی مانند تھے وہ بھی تپے ہوئے تھے، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، زندگی مفقود تھی اور دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا تھا۔ بند نمبر 2 کی تشریح: شاعر گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: میدان کربلا میں سورج کی حدت، تاب و تب اور شدید تپش کے باعث گرم ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے، یوں لگتا تھا شاید آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ حدت آفتاب کے باعث دن کا رنگ بدل کر رات کی مانند سیاہ ہو گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ دن کی خوبصورتی، رعنائی و دلکشی دھوپ کے سیاہ ہونے کی وجہ سے مان پڑ گئی ہے، سارا منظر دھندلا گیا، جس طرح آگ سے جھلسنے کے بعد ہر چیز جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس طرح شدت دھوپ کے باعث دن پر رات کا گماں ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا نہر الکما بھی پانی کی تلاش میں ہے، اس کے لب بھی خشک ہو چکے تھے،
پانی میں بننے والے بلبلے خوب تپے ہوئے تھے اور نہر الکما شدید تپش کے باعث خشک ہو چکی تھی۔ شدت تپش کے باعث دریائے فرات کا پانی بھی کھول رہا تھا، جس سے کسی کی بھی پیاس بجھنا ناممکن تھا۔ ٹھنڈا پانی کہیں بھی میسر نہیں تھا۔ سب کے دل تنگ اور پریشان تھے۔ وہ گرمیوں کے دن وہ پہاڑوں کی راہ سخت، پانی نہ منزلوں پہ نہ کہیں سایہ دار درخت۔ ہر طرف خاک، دھول اور مٹی اڑ رہی تھی۔ گرمی ایسی کہ زندگی اجیرن اور سانس لینا محال۔ ہر ذی روح گرمی کے باعث نڈھال تھا اور میدان کربلا کی زمین سرخ تھی۔ بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔